الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سرمایہ اہل سنت، عالم باعمل، محب ختم نبوت حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب دیگر علماء کرام، طلباء کرام، حاضرین باتمکین، شمع ختم نبوت کے پروان، یہ میرے پروردگار کا اور اس کے پیارے حبیب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھنا چیز پہ خصوصی فضل و کرم ہوا کہ میں نے ایک کافر و مرتد قادیانی گھرانے میں جنم لینے کے باوجود فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ قادیانیت کے جس زہر کو ہمارے خاندان میں سب سے پہلے میرے دادا نے پیا، اس کائنات کے برترین اور غلیظ ترین شخص انگریزوں کے خود کاشتہ پودے غدار ابن غدار، مکار ابن مکار، ایک بہت بڑے گستاخ رسول مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ میں بیعت کر کے نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا۔
اور اسے دیکھنے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے۔ یہ قادیانیوں کا ناپاک عقیدہ ہے۔ وہ بکتے ہیں کہ جس کسی نے مرزا قادیانی کو قادیانیت کی حالت میں دیکھ لیا، اس پہ ایمان لے آیا، تو نعوذ باللہ وہ صحابی رسول بن جاتا ہے۔ جب پاکستان بنا تو میرا دادا اپنی برادری، اپنی فیملی کو ساتھ لے کر قادیان کو چھوڑ کر لاہور چلا آیا۔ لاہور میں ہمارا گھر فتنہ قادیانیت کا مرکز تھا۔ ہمارے گھر کے اندر قادیانیوں کے مختلف پروگرامز اور ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھی۔ یہ میرے پروردگار کا مجھ پہ کرم ہو گیا کہ میرے بچپن کے زمانے میں ہی میرے پروردگار نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ مجھے تحقیقات کرنی چاہیے، مجھے اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے، مجھے حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، مجھے مرزا قادیانی قذاب کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اور جہاں سے مجھے حقیقت مل جائے ڈنڈے کی چوٹ پہ اسے قبول کر لینا چاہیے۔ یہی فکر مجھے تحقیقات کی شاہراہ پہ گامزن کر گئی۔ میں نے ایک طرف قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کیا۔ جب میں نے دوسری طرف کمپیریٹیولی قادیانیت کا مطالعہ کیا، مرزا قادیانی قذاب کی کتابوں کو پڑھا، جن کتابوں کے اندر مرزا قادیانی قذاب نے نعوذ باللہ پروردگار کی شان میں گستاخیاں کی تھیں، جن کتابوں کے اندر مرزا قادیانی قذاب نے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ گالیاں بکی تھی، جن کتابوں کے اندر مرزا قادیانی قذاب نے سرور کائنات کی شان میں ہذیان بکے تھے، پیارے نبی کے پیارے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ گالیاں بکی تھی، اہل بیت اطہار کی شان میں نازیبا کا نام کہے تھے۔ یہ میرے پروردگار کا مجھ پہ کرم ہوتا گیا، فضل ہوتا گیا۔ میں جیسے جیسے ان سارے حقائق سے آگاہ ہوتا چلا گیا، اویئر ہوتا گیا، ویسے ویسے مرزا قادیانی قذاب سے میری محبت کے، میری چاہت کے، میرے ادب کے سارے بخیے ایک ایک کر کے ادھرتے چلے گئے، ادھرتے چلے گئے۔ آخرکار ایک دن ایک کچے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے۔ الحمدللہ دودھ کا دودھ اور
ریالٹی مجھ پہ آشکار ہو گئی اور میں نے مرزا قادیانی قذاب پہ لاتعداد لانتیں بھیجنے کے بعد سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ الحمدللہ میرے قبول اسلام کے حوالے سے دیگر بہت سی وجوہات تھی، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ در حقیقت جو بیس تھی، بنیاد تھی، میرے بچپن کے زمانے کا دیکھا ہوا وہ مبارک خواب تھی، وہ پیارا خواب تھی کہ جس خواب کے صدقے سے وسیلے سے میرے پروردگار نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے اس خواب کو بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب میں 7ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ ایک رات سویا، میرے مقدس جاگ پڑے۔ خواب نے کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک ہاتھوں میں، پاک ہاتھوں میں، مطہر ہاتھوں میں ایک پھلوں کا تھال پکڑا ہوتا ہے جس میں بہت سے پھل ہوتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پھل تقسیم فرما رہے ہیں۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرماتے فرماتے جب ہماری گلی میں چروا فروش ہوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قادیانیوں کے پچھلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں، آگے تشریف نہیں لاتے، قادیانیوں کے گھر میں نہیں جاتے، لیکن جیسے ہی سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنہ چیز کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں، الحمدللہ آپ تبسم فرما دیتے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ در حقیقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہی میرے قبول اسلام کا وسیلہ ہو جاتا ہے۔ سرور کائنات کرم فرما دیتے ہیں، الحمدللہ، اور کائنات کی سب سے عظیم دولت ایمان سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ قبول اسلام کے بعد میرے دل کے اندر ایک کسک تھی، تڑپ تھی، ٹینشن تھی، فکر تھی، اسی طرح ہمارے گھر والے یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ بقول حضور تاجدار گولڈا رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جو بندہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ الحمدللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو میں نے فیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، سرور کائنات کی نگاہ کرم کہ ہمارے گھر کے اندر سب سے پہلے میری پیاری والدہ اپنے مرنے سے 1.5 مہینہ پہلے آپ نے میرے ہاتھ میں اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد ایک بھائی مسلمان ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایک ایک کر کے سبھی مسلمان ہوتے گئے۔ یہ میرے پروردگار کا کرم ہو گیا، سرور کائنات کی نگاہ کرم ہو گئی کہ میرے والد صاحب جہاں ساری زندگی انہوں نے میری محافظت کی، ساری زندگی میرے احتکاب کیا، قادیانی جماعت کے بڑے بڑے عہدوں میں رہے، ان کی جماعت کے زعیم رہے، ان کی جماعت کے فنان سیکرٹری رہے، ان کی جماعت کے صدر رہے۔ الحمدللہ اللہ
کی عمر 82 سال ہے، چند سال پہلے قادیانیت پہ تھوک کے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے۔ پھر پورے پاکستان کے ڈرائیور کیے، بڑے بڑے قادیانیوں کے سورما، بڑے بڑے ان کی جماعتوں کے صدور، بڑے بڑے قادیانیوں کے پوپ، پنڈت، پال، پادری، اللہ نبی کے طرف سے اب تک الحمدللہ 800 سے زیادہ قادیانیت میں نامتے بھیج کر میرے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور میری یہ مشہور کتاب، اس کا نام ہے قادیانیت، اسلام اور سائنس کے پہرے میں، پوری دنیا پہنچ چکی، انگلش میں ترجمے ہو چکے۔ ہماری قومی طور پر جا کے ایک سینئر سیکرٹری صاحب جن کا نام ہے احمد علی ظفر صاحب، انہوں نے لاہور سیکرٹریٹ کے اندر بیٹھ کے اس کتاب کا انگلش میں ترجمہ کیا، یورپ پہنچی، افریقہ پہنچی، الحمدللہ اب تک ہزاروں قادیانی یہ کتاب پڑھ کے قادیانیت میں لانتے بھیج کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ عربی میں ترجمہ چل رہا ہے، ہندی میں ہو چکا، ڈچ میں ہو رہا ہے، جرمن میں ہو رہا ہے۔ الحمدللہ یہ میرے پروردگار کا کرم، سرور کائنات کی نگاہ کرم، میں نے پوری دنیا کے سارے قادیانیوں کو اسلام کا چیلنج دے رکھا ہے۔ بڑے بڑے پروگراموں میں، بڑے بڑے اسٹیجوں پہ اس بات کا چیلنج دیا کہ دنیا کا کوئی قادیانی، ان کا کوئی پوپ، کوئی پنڈت، کوئی بال میری کتاب کا جواب دے کے دکھائے، میرا چیلنج ہے، اسے گولی کھا لو۔ الحمدللہ کتاب کا جواب دینا بڑی دور کی بات، آج تک کتاب کے ایک صفحے کا جواب بھی نہیں آیا۔ میں آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے، اکثر دوست مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب آپ اس فیلڈ میں نکلتے ہیں، قادیانیوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو ہمیں وہ ٹپس بتائیے، ہمیں وہ اصول بتائیے، وہ طریقے بتائیے، چونکہ آپ قادیانیوں کی سائیکی کو بھی جانتے ہیں، آپ سابق قادیانی ہیں، ان کی نفسیات آپ کو پتا ہے، آپ ان کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کے جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کون سے ایسے دلائل پیش کرتے ہیں، اور وہ دلائل پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جس طریقے سے پروردگار کرم کر دیتا ہے، سرور کائنات کی نگاہ کرم ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میں آج وہ بڑے اہم ٹپس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک پریکٹیکل موضوع ہے، ایک پریکٹیکل موضوع ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو سیکھیے۔ ہمارے ختم نبوت کے اس 10 روزہ اس کورس کروانے کا علامہ چشتی صاحب کو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اس عظیم الشان کورس کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے، ہمارا ایک یہ ہے، ہمارا مشن یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ طلباء ہیں، آپ اہل علم ہیں، آپ نے انشاءاللہ ان باتوں کو سیکھ کے پوری دنیا کے اندر سرور کائنات کی ختم نبوت کا چرچا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس نیت سے، اس سوچ سے، اس جذبے سے انشاءاللہ کہ جب تک زندہ ہے سرور کائنات کی ختم نبوت کے جھنڈے کو بلند کیے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میری باتوں کو آپ نے نوٹ بھی فرمانا ہے۔ انشاءاللہ میری یہ باتیں آپ کے بہت کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میں نے آپ کو بتایا کہ میری والدہ محترمہ اپنی وفات سے 1.5 مہینہ پہلے آپ میرے ہاتھ میں مسلمان ہوئی۔ وجہ کیا بنی؟ کیا وجہ تھی کہ جس کے باعث پروردگار نے آپ کو ایمان کا نور عطا فرما دیا؟ یہ اس کا کرم تھا، سرور کائنات کی نگاہ کرم تھی۔ وسیلہ کیا بنا؟ ایک دن ہمارے گھر کے اندر جب میں مسلمان ہوا تو میرے والد صاحب قادیانیوں کے بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے مربی ہمارے گھر میں لے کے آئے، ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے، مارا گیا، پیٹا گیا،
جس کا نام تھا بشیر احمد، اسے ہمارے گھر میں لے آیا۔ یہ بشیر احمد وہی قادیانی کہ جو قادیانیوں کے لاہور کے سب سے بڑے ان کے منظارے جو بڑی شہر میں واقع ہے، جہاں پہ چند سال پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک حملہ ہوا تھا اور اس میں سینکڑوں قادیانی جہنم حاصل ہو گئے تھے۔ اس قادیانی منظارے کا جو وہاں کا پوپ تھا، سب سے بڑا پنڈت تھا، اس کو ہمارے گھر میں لے آیا اور مجھے کہا اس سے بات کر کے دیکھو، اس سے گفتگو کرو، یہ تمہیں بتائے گا کہ نعوذ باللہ قادیانیت حق ہے، قادیانیت سچ ہے، اور تم جس اسلام کی بات کرتے ہو نعوذ باللہ یہ ایک باطل، ایک جھوٹا اسلام ہے۔ قادیانیوں کا لاہور کا سب سے بڑا پنڈت پادری ہمارے گھر میں آ گیا۔ اب پیچھے پردے میں ہمارے گھر کی خواتین بیٹھ گئی، میری والدہ محترمہ بیٹھ گئی، میری بہنیں بیٹھ گئی، اور سامنے میرے والد صاحب تھے، میرے بھائی تھے۔ گفتگو کا آغاز ہوا۔ میں نے اس قادیانی مربی سے ایک سوال کیا، میں نے کہا ایک سوال کا جواب دے، تجھ سے بحث کروں گا، مناظرہ کہو گے وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اس نے کہا پوچھو کون سا سوال پوچھتے ہو؟ میں نے کہا ایک بات تو بتاؤ، کیا تم کبھی تھیٹر دیکھنے، کبھی سینما دیکھنے گئے ہو؟ اس نے کہا تھیٹر دیکھنے، سینما دیکھنے تو آوارہ لوگ جاتے ہیں، سینما دیکھنے تو نکمے قسم کے لوگ جاتے ہیں، سینما دیکھنے تو عیاش قسم کے لوگ جاتے ہیں، سینما دیکھنے تو بدماش قسم کے لوگ جاتے ہیں۔ اللہ والے نہیں جاتے، متقین نہیں جاتے، پرہیزگار نہیں جاتے، اللہ کے ولی نہیں جاتے۔ میں تو نعوذ باللہ اللہ کا ولی ہوں، میں تو بڑا نیک آدمی، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہوں، میرا وہاں پہ کیا کام؟ میں نے کہا پکی بات؟ کہا بالکل پکی بات۔ میں جھٹ سے اٹھا، میرے پاس یہ کتاب ہے، اس کا نام نوٹ کیجئے، حوالہ نوٹ کیجئے۔ کتاب کا نام ہے ذکر حبیب، اس کا موضوع ہے مرزا قادیانی کی زندگی، اس کی گھٹیا زندگی۔ در حقیقت یہ اس کا موضوع ہے، مرزا قادیانی نے زندگی کے اندر کیا کچھ کیا، کیا کیا کرتا رہا، اس کتاب کا موضوع ہے۔ لکھنے والا ایک بہت بڑا قادیانی جس کا نام اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مفتی محمد صادق، یہ ہے نعوذ باللہ۔ اور یہ کتاب کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں سکور بھائی احمدیہ روکڑی کو گول بازار ربوہ پاکستان، اس کی سٹیمپ موجود ہے، اس کی مہر موجود ہے۔ اور یہ سکور وہی قادیانیوں کا یہ کارٹون ہے، وہی شیطان ہے جو آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ایک بابا ایک لاتی قسم کا مرزائی ٹرمپ کے پاس پہنچا تھا، یاد ہے آپ کو؟ امریکی صدر کے پاس گیا تھا اور امریکی صدر سے جا کے پاکستان کے خلاف بغاوت کی تھی کہ پاکستان میں ہمیں دعوت دیتے ہیں، پاکستان میں ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ یہی وہ لعنتی مدعو ہے جس کی دکان کی مہر اس کتاب پہ موجود ہے۔ شکور بھائی چشمے والا احمدیہ روکڑی کو گول بازار ربوہ پاکستان۔ میں نے اس مرضی سے کہا، میں نے کہا بتا یہ کتاب تمہاری ہے؟ کہا ہاں کتاب تو ہماری ہے۔ کتاب کا موضوع کیا ہے؟ کہا کتاب کا ٹاپک ہے مرزا صاحب کی سیرت، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا بتا لکھی کس نے؟ کہا آن مرزائی نہیں ہے، لکھنے والا کون ہے؟ جسے مرزائی نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا بڑا ہی قریبی مرید اس کتاب کا رائٹر ہے۔ میں نے کہا چھاپی کس نے، پرنٹ کس نے دی؟ کہا ہم نے کی، اور کون کرتا؟ میں نے کہا پکی بات؟ کہتا ہے بالکل پکی بات۔ میں نے کتاب کا صفحہ نمبر 18 کھولا، اسی طرح نوٹ کیجیے گا۔ اس کے اندر یہ مفتی محمد نام نہاد مفتی یہ صادق کیا کہتا ہے؟ لکھتا ہے کہ ایک شب 10 بجے کے قریب میں تھیٹر میں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ تھیٹر میں چلا گیا جو مکان کے قریب ہی واقع تھا، اور تماشا ختم ہونے پر 2 بجے رات کو واپس آیا۔ کہا جب تماشا ختم ہو گیا
واپس آیا. صبح منشی اکبر احمد صاحب کہا نعوذ باللہ یہ بھی مرزا صاحب کا صحابی تھا, انہوں نے دیکھ لیا میری عدم موجودگی نے, انہیں پتا چل گیا کہ یہ تھیٹر گیا تھا, یہ سینما گیا تھا. کہا انہوں نے کیا کیا کہ میری عدم موجودگی نے مرزا صاحب کے پاس جا کے میری شکایت کی. شکایت کرنے کا مقصد تو یہ تھا نا کہ اس کو روکو, خود کو ربی کہتا ہے, اس کو منع کرو, خود کو نعوذ باللہ صحابی رسول کہتا ہے, اس کو روکو, خود کو مفتی کہتا ہے اور تھیٹر دیکھ جاتا ہے, سینما جاتا ہے. کہا اس نیت سے جب مرزے کے پاس پہنچا اور جا کے میری شکایت کی کہ جناب رات کو مفتی صاحب تھیٹر چلے گئے تھے, تو آگے سے مرزا صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ تو ہم بھی گئے تھے. سمجھ آئی کیا کہا؟ ایک دفعہ, ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے. میں نے مربی سے سوال کیا, میں نے کہا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تیری کھوپڑی کے اندر دماغ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, بلکہ تیرے دماغ کے اندر, تیری کھوپڑی کے اندر توڑی ہے, گندگی ہے, حرارت ہے. میں نے کہا مجھے حیرت ہوئی کہ جس مردود کو تو میرے سامنے آیا کہ معاذ اللہ کا اس کو نبی مان لوں, جس کی دعوت دینے میرے گھر چل کے آیا کہ نعوذ باللہ میں اسے امام مہدی مان لوں, اسے مسیح موعود مان لوں, اسے ذلی بروزی نبی مان لوں, وہ تیرے ہی بقول ایک شریف انسان نہیں تھا. تو مان چکا ہے, تو اقرار کر چکا ہے کہ سینما دیکھنے شریف لوگ بولو, وہ تیرے ہی بقول بدماش تھا, تیرے ہی بقول عیاش تھا, اور تو مان چکا ہے, تو تسلیم کر چکا ہے کہ تھیٹر دیکھنے ایسے ہی لوگ جاتے ہیں. وہ تیرے ہی بقول اللہ والا نہیں تھا, تیرے ہی بقول متقی نہیں تھا, تیرے ہی بقول اللہ کا ولی نہیں تھا. تو مان چکا ہے اللہ کے ولی متقی پرہیزگار تھیٹر دیکھنے نہیں چاہتے. پہلے سوال کا جواب دے, باقی ویسے بات نہیں کرے. اس کا رنگ سر, چہرہ اس کا جناب, ماتھے پہ بل, آنکھیں اس کی صورت. میرے باپ سے کہا کہ جناب ان کا یہی تو مسئلہ ہے, یہ آگے پیچھے سے نہیں پڑھتے, درمیان کی بات لے لیتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ, آگے نہیں پڑھتے کہ جب نشے میں ہو تب مت جاؤ. تو کہتا ہے یہی کام یہ مولوی کرتے ہیں, یہی کام اس نے بھی کر دیا کہ آگے پیچھے سے نہیں پڑھا کہ حقیقت کیا ہے. میں نے کہا کتاب تیرے سامنے ہے, پڑھ, خود ہی پڑھ لے. آگے کیا لکھا ہے؟ کہا دیکھو آگے لکھا ہے کہ مرزا صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے تاکہ معلوم ہو کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. مسئلہ حل ہو گیا کہ مرزا صاحب تو اس لیے گئے تاکہ معلوم ہو کہ وہاں پہ بولو کیا ہوتا ہے. میں نے کہا ربی صاحب میں ابھی جھوٹا اٹھاتا ہوں, تیرے سر پہ کڑا کڑا 100 بار مارتا ہوں, تو کرے یہ کیا؟ میں کہوں گا تاکہ معلوم ہو کہ کیا ہوتا ہے. تاکہ معلوم ہو کیا ہوتا ہے. میں نے کہا چور چوری کرے, جج کہے چوری کی, کہا ہاں کی تو ہے, اس لیے کی تاکہ معلوم ہو کیا ہوتا ہے. زانی زنا کرے, جج کہے زنا کاری کی, کہا وہ تو کی ہے لیکن اس لیے کی ہے تاکہ معلوم ہو کیا ہوتا ہے. بدکار بدکاری کرے, کہے تاکہ معلوم ہو کیا ہوتا ہے. ڈکیتی کرے, کہے تاکہ معلوم ہو کیا ہوتا ہے. میں نے کہا دنیا کا نظام ہی اس طرح خراب ہو جائے گا جب اللہ اس کے رسول نے ایسی جگہوں میں پاس جانے سے بھی منع کیا, اور یہ وہاں پہ جا کے یہ کہے تاکہ معلوم ہو کیا ہوتا ہے. اس بات کا جواب ہے. آگے سے میرے باپ سے کہا جناب یہ کیس ناقابل اصلاح ہے, یعنی کہ یہ دوبارہ کر رہی نہیں ہو سکتا. کوئی بات کا جواب دونوں کے بعد. اللہ کا کرم سرور کائنات کی نگاہ کرم. میں نے بتایا پیچھے پردے میں میری والدہ محترمہ بیٹھی تھی, اللہ نے آپ کا دل پھیر دیا. یہ بات آپ کے دل میں جا کے
क्लिक कर गई कि नाउज़ बिल्लाह जिसे हम अल्लाह का नबी कहते हैं, रसूल कहते हैं, वो तो एक शरीफ इंसान भी कहलाने का हकदार बोलो। समझ आ कहा बेटा मेरी आंखें खुल गई है, मुझे मुसलमान करो, मैं मिर्ज़े कज़ाब पे नाम दे भेजती हूँ। ये हवाला नोट करें, दुनिया का कोई कामयाबी जहर का प्याला पी सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह इस बात का जवाब वो नहीं दे सकता। मैंने आपको बताया अल्लाह ताला का करम, सरवरे कायनात की निगाह करम कि मेरे वारिस साहब वो भी मुसलमान हो गए। मेरे वारिस साहब मैंने आपको बताया कि मिर्ज़ई जमात के बड़े बड़े ओहदों पे तैनात रहे। एक ऐसी वजह थी, एक ऐसी बात थी जो आपके दिल पे जाके हिट कर गई, क्लिक कर गई। अल्लाह ताला ने आपकी आंखें खोल दी, आपने इस्लाम कबूल कर लिया। वो वजह क्या थी और बड़ी अहम दलील आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। मैंने एक दिन, देखिए जिंदगी के अंदर इंसान अपने बड़ों को बहुत कुछ बात करता है, ऐसे केसेस में बड़ी बातें करता है, वो मैंने भी की, हर तरह से समझाया, दलाइल, किताबें, रेफरेंसेस, कुरान, अहादीस, मिर्ज़ई किताबें खोल खोल के अपने वालिद साहब के सामने पेश की। लेकिन कहते हैं कि कबूलियत की भी कोई घड़ियां होती हैं। वो कबूलियत की खास घड़ियां थी कि मेरे वालिद साहब मुसलमान हो गए, और मेरे वालिद साहब के मुसलमान होने में जो बेस थी वो अहले बैत तहार की मोहब्बत थी। बेशक मिर्ज़ई थे, लेकिन पता नहीं क्या वजह कि अहले बैत तहार से एक मोहब्बत की बात आपके दिल पे असर कर गई और आप मुसलमान हो गए। मैंने अपने वालिद साहब से एक सवाल किया, मैंने कहा मुझे एक बात बताइए, अगर आपका सबसे बड़ा बेटा घर से निकले कोई सब्जी लेने के लिए, कोई चीज लेने के लिए, आगे से एक बंदा उसे मार डाले, और मारे कैसे, पहले उसके हाथ काटे, फिर उसकी टांगे काटे, फिर उसकी आंखें निकाले, कान काटे, जबान काटे, उसके बाद गर्दन पे छुरी फेर दे, गर्दन काट दे, उसके बाद क्या करे, टोका ले टोका, सारे वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दे, जिस्म का कीमा कर दे। उसके बाद क्या करे, पेट्रोल ले उसके ऊपर छिड़के आग लगा दे, जब वो जल के काला सुरमा बन जाए, राख बन जाए, फिर उसके बाद उस पे जूते भी मारे, और जूते मारने के बाद वो राख उठाए, गटर के अंदर फेंके और ऊपर पेशाब कर दे। मैंने कहा आपके बेटे के साथ कोई इस हद तक जाए, आपको ये बात पता चले, मुझे बताएं, आपकी चीखें निकलेगी? कहा क्यों नहीं, बिल्कुल निकलेगी। थाने जाएंगे? कहा बिल्कुल जाऊंगा। FIR दर्ज करवाएंगे? कहा बिल्कुल करवाऊंगा। कचहरियां जाना पड़ा, जाएंगे? कहा जाऊंगा। हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, जाएंगे? कहा जाऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा इंसाफ के लिए, जाएंगे? कहा बिल्कुल जाऊंगा। सदर पाकिस्तान से मिलना पड़ा, मिलेंगे? कहा बिल्कुल मिलूंगा। मैंने कहा सब कुछ करेंगे। चले ठीक है, आपके बतौर आपका हक है, आप करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि जो मेरे बेटे की मौत है, मेरा बेटा जो मारा गया, इसकी मौत सैयदना इमाम हुसैन से आला है, ये कहेंगे? कहा नहीं, ये तो कहूंगा कि मेरे बेटे पे बड़ा जुल्म किया, ज्यादती की, ये कहूंगा। ये नहीं कहूंगा कि मेरा बेटा जो मर गया, इसकी मौत नौज़ बिल्लाह सैयदना इमाम हुसैन से आला है, ये नहीं। मैंने कहा सुनिए, मिर्जा कादियानी कज़ाब के दौर में एक शख्स था, उस वक्त की बात है, अफगानिस्तान का बाशिंदा था, हज करने के लिए अफगानिस्तान से निकला, उसने बरास्ता हिंदुस्तान, यहाँ से कराची, आगे शिप पे बैठ के आगे उसने हज करने के लिए जाना था। जब हिंदुस्तान आया, किसी मिर्ज़ई से मुलाकात हो गई। मिर्ज़ई ने कहा क्या आपको नहीं पता कि कादियान के अंदर अल्लाह के नबी का ज़ुहूर हो चुका है? नाउज़ बिल्लाह। कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। मिर्ज़ई ने कहा चलो तुझे दिखा के लाओ, तुझे मिलवा के लाओ।
مرتد ہو کے قادیانی ہو گیا۔ پھر اس نے کہا میں حج کراؤں، تو مردے نے کہا اوے کون سا حج؟ تو یہاں پہ آیا میرے ہاتھ پہ تو نے بیعت کی، یہی تیرا حج ہو گیا۔ کیونکہ یہ یاد رکھیے گا، حوالہ نوٹ کریں، یہ قادیانیوں کا ناپاک عقیدہ ہے۔ قادیانی کہتے ہیں جو قادیان میں آئے، قادیان میں آنا ہی نعوذ باللہ حج ہے۔ جب 1974 کے اندر قائد ملت اسلامیہ حق کی نشانی شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی کے اندر 3 جون 74 کے اندر تاریخ ساز حق میں مور کی قرارداد پیش کی تھی، اس وقت یحییٰ افغان نے اٹارنی جنرل نے 13 دن تک قادیانیوں کے تیسرے گماشتے تیسرے سربراہ مرزا ناصر نثار نے قومی اسمبلی کے اندر دلائل، کتابیں، ریفرنسز، حوالے پیش کیے تھے جن کا جواب وہ نہیں دے پایا، اور اسی کی پیش میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ قومی اسمبلی کی یہ کارروائی 5 جلدوں میں پرنٹ ہو چکی ہے، جس کا جی چاہے لے کے اسٹڈی کر سکتا ہے۔ اس کے اندر جب یہ حوالے پیش کیے گئے، قادیانیوں کا یہ عقیدہ پیش کیا گیا کہ قادیانی کہتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود، ان کا دوسرا ہوشیار مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا، اس کی کتابوں سے حوالے پیش کیے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوں سنو، مکہ کی اور مدینہ کی چھاتیوں کا دور خشک ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اب جس نے حج کرنا ہے وہ قادیان آئے، تو یہ قادیانیوں کا بولو ناپاک عقیدہ ہے، وہ بکتے ہیں کہ جس نے حج کرنا ہے نعوذ باللہ وہ قادیان آئے۔ تو مردے نے بھی کہا کہ تیرا حج ادھر ہی ہو گیا۔ اس نے کہا تو کیا کروں؟ مردے نے کہا کرنا کیا ہے، واپس جاؤ افغانستان اور جا کے پریچی کرو کہ نعوذ باللہ قادیان کے اندر اللہ کے نبی کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ مرتد، یہ نافی، یہ جاہل انسان افغانستان چلا گیا اور جا کے قادیانیت کی تبلیغ شروع کر دی کہ نعوذ باللہ قادیان کے اندر اللہ کے نبی آ چکے ہیں، مرزائیت کی پریچنگ شروع کر دی۔ وہاں کا امیر، اسٹیٹ کا سربراہ، وہاں کا بادشاہ امیر عبدالرحمان، اسے پتہ چلا، کہا گرفتار کر کے میرے سامنے لاؤ۔ گرفتار کیا گیا، سامنے لایا گیا، پوچھا اوے بتا تو حج کرنے گیا تھا، ادھر کدھر؟ کہا میرا حج قادیان میں ہی ہو گیا، قادیان میں اللہ کے نبی کا ظہور ہو چکا۔ اگلی بات نہیں سنی، کہا توپ منگواؤ، توپ منگوائی گئی، توپ کے اندر گولا ڈالا، آگے مرزائی کھڑا کر کے جہنم واسط۔ اسلام کے اندر ایسے لوگوں کی فقط ایک سزا ہے، اور یہ اسلامی اسٹیٹ کا سربراہ اس نے یہ کر کے دکھا دیا کہ میرے نبی کی شان میں بکواس کرنے والا، میرے نبی کو گالی دینے والا، میرے نبی کے حد میں نور کے داس میں تخت میں حملہ کرنے والا اور اس کو مارنے والا، اس دھرتی پہ اسے زندہ رہنے کا رائٹ بولو۔ اسلام کا یہی فیصلہ ہے۔ مسلمہ کذاب کو جہنم واسط کیا گیا، اسود ینسی کو جہنم واسط کیا گیا۔ اسلام کے اندر ایسے لوگوں کی فقط ایک سزا ہے اور وہ جہنم واسط کرنا ہی ہے، قتل کرنا ہی ہے، کیونکہ اسلامی اسٹیٹ کا سربراہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری پہ ایسے لوگوں کو جہنم واسط کرے۔ اس بات کی خبر جب پیچھے پہنچی قادیان، اب سنیے گا، تو مرزا قادیانی بےایمان نے یہ کتاب میں نے اپنے والد صاحب کے سامنے پیش کی، ابھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، نام نوٹ کیجئے۔ کتاب کا نام ہے ملفوظات، جلد نمبر 4، لکھنے والا بکنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے۔ اس کتاب کو پرنٹ کرنے والے قادیانیوں کی نظارت ساتھ نے اس کو پرنٹ کیا ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 364، 364۔ اس کے اندر سنیے کیا کہتا ہے
کیا لگتا ہے؟ کہتا ہے امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر میرے مرید مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے۔ میں نے کہا ابا جی مجھے بتاؤ، اوے کہاں جنت کے نوجوانوں کا سردار، اوے کہاں شہید کربلا، اور کہاں نواسہ رسول، کہاں حیدر کرار کا پیارا بیٹا، اور کہاں حضور جنت کا لخت جگر، اور کہاں افغانستان کی گندی نالی کا گندا کیڑا توڑ کرے گا مرتد اور زندیق مرزا قادیانی کو نہیں ماننے والا وہ گستاخ۔ میں نے کہا بتائیے، اور کہاں امام حسین، اور کہاں یہ شکار؟ والد صاحب نے جب اس کو دیکھا، اس کتاب کو پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا بیٹا سمجھ آ گئی، میری آنکھیں کھول گئی، میں مرزا قادیانی قذاب پہ لعنت بھیجتا ہوں، مجھے مسلمان کرو۔ ابھی میری ملاقات ہوئی، محترم ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ، وہ تریگڑی آپ کے قریب یہ ایریا ہے، تریگڑی، وہاں سے تشریف لائے۔ انہیں پتا ہے کہ تریگڑی کے اندر الحمدللہ چند ماہ پہلے اللہ نبی کے خاص طرف سے 11 لوگ نزیت میں تھوک کے مسلمان ہو گئے۔ میں تریگڑی آیا، 3-4 بار آیا، لوگوں سے ملاقاتیں کی، ان قادیانیوں سے میری ملاقات ہوئی، اور وہ آن دی ریکارڈ ہے، آپ یوٹیوب پہ وہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، جس پروگرام میں الحمدللہ میں نے ان 3 خاندانوں کے 11 افراد کو کلمہ اسلام پڑھا کے مسلمان کیا۔ وہاں ان کے سامنے میں نے کون سی ایسی بات کی، اور یہ یقین جانے ایسی بات تھی جس بات کے بارے میں نے ان کو بھی اور دنیا کے سارے مذہبیوں کو اس بات کا چیلنج دیا کہ دنیا کا کوئی قادیانی میری اس بات کا جواب دے، 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا، 1 کروڑ روپیہ۔ بڑی اہم بات، حوالے کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، وہ بات ان کے دل پہ اثر کر گئی۔ میں نے یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 15، لکھنے والا پکڑنے والا قادیان کا چمگادڑ مرزا قادیانی قذاب، چھاپنے والے قادیانیوں کی ویب سائٹ، آفیشل ویب سائٹ alislam.org، اس میں یہ کتاب موجود ہے، جس کا جی چاہے وہاں سے جا کے ریفرنس دیکھ سکتا ہے۔ اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی قذاب نے اپنے بارے میں ایک حقیقت کا انکشاف کیا۔ سوال نمبر ہے 203 کیا لکھتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لوگوں، جب میں نے شادی کی اس وقت مجھے یقین تھا کہ میری حالت مردمی کل عدم تھی۔ کہا جب میں نے شادی کی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا، جب میں نے شادی کی اس وقت میں نامرد تھا، میں خسرا تھا۔ میں نے پوچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے، علماء بیٹھے، مفتی صاحب ملا بیٹھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، بولو آمین۔ ان سے پوچھ کے دیکھو کہ اب شریعت کا مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، ایک بندہ ہے، اس کو یقین ہے کہ وہ نامرد ہے، اس کو یقین ہے وہ خسرا ہے، اس کو یقین ہے شادی کے قابل وہ لوگ نہیں، ایسے بندے کا شادی کرنا حرام ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ ایسے بندے کا شادی کرنا جائز ہے۔ میں مدنیوں سے یہی پہ پوچھتا ہوں کہ مرزا قادیانی قذاب یہی پہ فارغ ہو گیا جب شریعت کہتی ہے کہ نامرد کا شادی کرنا جائز نہیں، اس نے شادی کیوں کی؟ ایک حرام کام کیا
تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، کبھی تصور کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کوئی حرام کام کرے؟ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا یہی کہ بولو فارغ ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ قادیان کا چمگادڑ، یہ لانتی، یہ گندا کیڑا نمرد تھا، چلو شادی کر لی، حرام کام کر لیا، سوال پیدا ہوتا ہے اولاد کہاں سے آتے؟ یہ قادیانیوں کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ نمرد تھا، بچے کہاں سے آئے؟ نمرد تھا، اولاد کہاں سے پیدا ہوئی؟ میں نے کہا اس بات کا جواب ہمارے مفتی صاحب نے نہیں دیا، اس بات کا جواب ہمارے پیر صاحب نے نہیں دیا، اس بات کا جواب کسی مسلمان نے نہیں دیا، اس بات کا جواب بھی قادیانیوں نے خود دیا ہے۔ مزے کی بات یہ میرے پاس کتاب ہے، حوالہ نوٹ کرو، کتاب کا نام ہے مرقات الیقین فی حیات نور الدین۔ نور الدین کون تھا؟ قادیانیوں کا، بطور قادیانیوں کے نعوذ باللہ ان کا نام نہاد پہلا خلیفہ، اور ان کی کتاب سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ حکیم نور الدین، قادیانیوں میں اس کا وہی اسٹیٹس ہے، وہی مقام ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارا صدیق اکبر نعوذ باللہ یہ نور الدین تھا، یہ وہ ان کا سب سے بڑا شیطان ہے، ان کا سب سے بڑا لعنتی، قادیانیوں کا نام نہاد پہلا خلیفہ، ان کا پہلا سب سے بڑا پنڈت پادری، اس کی زندگی کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی، اور کتاب کے آخر میں وہی لعنتی مرزئی جو ڈرم کے پاس گیا تھا، اس کی سٹیمپ اس کتاب کے پیچھے موجود ہے۔ اور قادیانیوں کے ادارے جس کا نام ہے، یہ لکھا ہے پبلش بائی وزارت ارشاد ربوہ پاکستان، پرنٹنگ بائی ضیاء الاسلام پریس ربوہ سے یہ کتاب لکھ ہوئی۔ اس کتاب کا سوال نمبر ہے 7، حوالہ نوٹ کرو، اس کے اندر حکیم نور الدین کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ حکیم نور الدین صاحب یہ کہا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ مرزا قادیانی کی بیوی صاحبہ کے منہ سے 20 مرتبہ میں نے سنا ہے، وہ مجھے کہتی تھی کہ حکیم صاحب میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔ مرزا قادیانی کی بیوی لونڈی ہونا کس کے بارے میں کہتی تھی؟ کس کی لونڈی ہو بولو؟ حکیم نور الدین سے کہتی تھی۔ یہ کسی مولوی کی کتاب نہیں، ان کی اپنی کتاب ہے۔ نور الدین کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ نور الدین کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے، وہ کہتا تھا کہ میں نے مرزا قادیانی کی بیوی سے 1-2 بار نہیں 20 بار سنا ہے، مجھے کہتی تھی کہ حکیم صاحب میں تو آپ کی لونی ہوں۔ آگے سنیے، آگے کہتا ہے مرزا قادیانی کا بیٹا میاں محمود بالغ ہے، سمجھدار ہے، اس سے پوچھ لو، اس بات کا گواہ ہے۔ اور مرزے کا نام نہاد بیٹا وہ بھی یہی کہتا تھا کہ جو میری ماں تھی نا وہ نور الدین کی لونڈی تھی۔ یہ بغیر تو کا سارا سلسلہ ہے، یہ سارے غیرت ہیں۔ کہا کہ نعوذ باللہ میری ماں بیوی تو تھی مرزا قادیانی کی، لونڈی کس کی تھی؟ اب میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا بتا، وہ بیوی ہو تیری اور کہے میں فلاں کی لونڈی ہوں، شریعت کا مسئلہ ہے کہ لونڈی سے مباشرت کرنا جائز ہے۔ اور میں نے کہا کیا تو تیری حریت اس بات کو دوبارہ کرے گی کہ تیری بیوی کہے کہ میں بیوی تو تیری لونڈی ہوں فلاں کی، تو برداشت کرے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے کہا پھر بھیجو اس پیغام میں۔ اللہ کے کرم سے یہ بات دل پہ کلک کر گئی، انہوں نے کہا ہمیں سمجھ آ گئی، ہم قادیان کے چمگادڑ پہ جانتے رہتے ہیں، ہمیں مسلمان کرو۔ پھر میں نے اسی ویڈیو کے اندر قادیانیوں کو اس بات پہ 1 کروڑ روپے کا چیلنج دیا، 1 کروڑ کا، کہ دنیا کا کوئی قادیانی مرزا قادیانی کی نام
مرزا قادیانی کی اولاد تو حلالی اشارت کر دے 1 کروڑ روپیہ کا. میں نے کہا یہ سارے کے سارے بولو کون ہیں؟ بولو کل لمبا دازانی کا ذریعہ قرآن کا فیصلہ بات واضح ہو گئی. اس کی اولاد تو تھی. میں نے اپنی بک کے اندر باقاعدہ دلائل سے اس ٹاپک پہ مزید دلائل پیش کیے اور میں نے صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا. میں نے یہ بھی بتایا کہ مرزا قادیانی یہ بھی حرامی تھا بلکہ اس سے پیچھے یہ بھی بیان کیا کہ ملکہ وکٹوریہ جس نے قادیان کے چمگادڑ کو کھڑا کیا تھا جس کی تاریخ میں مرزا بے ایمان نے کتاب لکھی جس کا نام ہے تحفہ قیصریہ جس کی تاریخ میں مرزا نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام ہے ستارہ قیصریہ. ان کتابوں میں اس کی تاریخ دی. میں نے کہا ملکہ وکٹوریہ یہ بھی حرامی تھی. میں نے اس حد تک بیان کیا. میں نے کہا آپ گوگل پہ جائیں سرچ کریں ملکہ وکٹوریہ کے بارے میں تو لندن کے 2 PhD ڈاکٹرز ہیں دونوں عیسائی ہیں کرسچن ہیں دونوں نے PhD کا تھیسس لکھا. تھیسس میں یہی لکھا یہی کہا کہ ملکہ وکٹوریہ یہ حرامی تھی. ملکہ وکٹوریہ کی اولاد بھی حرامی تھی. یہاں تک لکھ دیا کہ جب ملکہ وکٹوریہ کی اس گستاخ رسول عورت کی شادی کی پہلی رات تھی اپنے خامن کے پاس آئی اور خامن سے کہا میں آخ کی رات تیرے ساتھ بسر نہیں کر سکتی. میں نے اپنے جسم کو بطور گفٹ کے اپنے فلاں بوائے فرینڈ کو پیش کرنا ہے. میری کمٹمنٹ ہے میرا اس سے وعدہ ہے کہ میں آخ کی رات اس کے ساتھ سوؤں گی. لکھا ہے PhD کے تھیسس میں لکھنے آیا عیسائی ہے ڈاکٹر ہے کہتا ہے اپنے خامن کو یہ کہتے وہاں سے چلی گئی اور پہلی رات اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گزاری ہے. میں نے بتایا کہ جس نے مرزا قادیانی کو اس گستاخ رسول کو پیدا کیا وہ بھی حرامی. مرزا قادیانی یہ بھی حرامی. اگر آپ نے دلیل دیکھنی ہے سنی ہے تو سنو. قادیانیوں کی کتاب ہے اس کے نام نہاد بیٹے مرزا بشیر احمد نے کتاب کو لکھا. کتاب کا نام ہے سیرت المہدی. اس میں کہتا ہے کہ مرزا صاحب کی والدہ مرزا صاحب کی ماں کا نام چراغ بی بی عرف قصید کی تھا. کیا تھا؟ اچھا ایسے ہے میں اس میں کرو یہ باتیں جو میں پیش کر رہا ہوں یہ پہلے ہو چکی ساری ہو چکی. اچھا نہیں میرے علم نہیں تھا میرا مضمون ہے. میں نے پھر وہ کتاب میں اس والے سے لے کے آیا. انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا مضمون کیا ہے. نہیں وہ میرے ذہن میں نہیں بتایا. اور کہتے کہ آپ کو بتایا نہیں کہ آپ کا مضمون کیا ہے. آپ کا مضمون بتایا نہیں کیا ہے کہ آپ کا مضمون ٹھیک ہو. قادیانیت اسلام اور سائنس کے پہ ہے یہ آپ کو. اچھا ایسے ہے چلے میں نے کتابیں اسی والے سے لے کے آیا. میں اپنے موضوع کو سمیٹ کے جس پہ کچھ باتیں کر دیتا ہوں میری بک کے حوالے سے. ٹھیک ہے آپ کچھ آپ اپنے موضوع کے حوالے سے آپ کی معلومات. اچھا اب ایسے ہے ٹھیک ہے اس پہ کلوز کر دیں. میں چند باتیں پھر آپ کو کچھ مزید باتیں نوٹ کر لیں. میں نے الحمدللہ آپ کو بتایا کہ میری یہ کتاب ہے اس کا نام ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے بارے میں. میرا اس میں ٹاپک یہ ہے کہ میں نے دنیا کو بتایا بالخصوص ہمارا پڑھا لکھا نوجوان بالخصوص ہماری یوتھ ہمارا ینگسٹر اس کو یہ بتایا کہ مرزا قادیانی قذاب کو ایک شریف انسان بھی کہا جا سکتا نہیں. میں نے بتایا کہ اسلام یہ دین فطرت ہے. میں نے بتایا کہ اسلام کی ایک ایک تعلیمات پہ عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اسلام کے کسی حکم کو لے لو کسی بھی اسلام کے احکامات کا مطالعہ کر لو. ایک ایک حکم جہاں انسان کو روحانی طور پہ پالیدگی عطا کرتا ہے روحانی طور پہ ترقی عطا کرتا ہے اللہ سے تعلق کو
مضبوط کرتا ہے، نبی پاک سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، وہی پہ انسان کو میڈیکلی طور پہ بھی فٹنس فراہم کرتا ہے۔ میری کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ اسلام کا ہر حکم دین فطرت ہے، اور دین فطرت ہر حکم فطرت کے بالکل مطابق ہے، اور جو بندہ فطرت کے خلاف کوئی بھی کام کرے گا وہ بیمار ہو جائے گا۔ میں نے اس کتاب کے اندر ایک چیپٹر ہے، چیپٹر کا نام ہے کہ مرزا قادیانی کی زندگی کے حوالے سے چیپٹر میں نے یہ بتایا کہ بیماری اور گناہ کے تعلق پر جدید سائنسی تحقیقات۔ میں نے بتایا کہ اب اسلام تو کہتا ہے کہ حرام کام نہیں کرنے، اسلام تو کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، اسلام تو کہتا ہے غلط کام نہیں کرنے، شراب نہیں پینی۔ اب اس میں سائنس کیا کہتی ہے، میڈیکل سائنس کے حوالے دیے، چند حوالے آپ اس پہ نوٹ فرما رہے۔ میں نے بڑے بڑے ایکسپرٹس، بڑے بڑے، اچھا میری کوشش یہ تھی میں نے ان میں سے 80% غیر مسلمین کا تذکرہ کیا کہ غیر مسلمین بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے نفسیات کے ماہرین، بڑے بڑے میڈیکل کے ماہرین، ان کی تحقیقات سے یہ بات پیش کی کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، اور وہ گناہ جن کو اسلام نے گناہ کہا ہے، وہ باتیں جن سے اسلام نے منع کیا ہے، اگر کوئی بندہ وہ کام کرتا ہے تو آج کے یورپین تحقیقات کرنے والے، آج کے یورپین اسکالرز، آج کے بڑے بڑے سائنٹسٹ وہ بھی یہی کہتے ہیں اگر انسان وہ کام کرے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ یہ بڑی اہم بات، آپ یہ حوالہ نوٹ کریں، یہ میری کتاب کا چیپٹر ہے۔ میں نے کتاب کا پہلا چیپٹر ہے مرزا قادیانی کی فیس ریڈنگ کے بارے میں دلچسپ سائنسی رپورٹ۔ میں نے بتایا اس میں چونکہ موضوع بڑا لمبا ہے، مجھے بھی بتایا گیا، میں صرف چند ہیڈ لائنز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی معلوم ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کتاب کے اندر پہلا چیپٹر ہے کہ مرزا قادیانی کی فیس ریڈنگ۔ یہ سائنس کا ایک موضوع ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں، یہ ایک چہرہ شناسی، یہ ایک باقاعدہ ٹاپک ہے کہ کسی شخص کا چہرہ کیسا ہو تو وہ بندہ اخلاقاً طبعاً بائی نیچر کیسا ہوگا۔ میں نے بتایا، میں نے اس کے اندر مرزا قادیانی قذاب کی یہ تصویر پیش کی، اس کے بعد اس کے شکل کے ایک ایک حصے پہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے تجزیہ پیش کیا کہ اگر کسی کی آنکھ، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، باتیں بڑی لمبی ہیں، میں شارٹ کرتا ہوں۔ میں نے اس میں لکھا کہ ماہرین کہتے ہیں اگر کسی کی دائیں آنکھ چھوٹی، بائیں آنکھ بڑی ہو تو ایسا بندہ اس کی یادداشت کمزور ہوگی۔ میں نے حوالہ دیا، کس کا حوالہ دیا؟ حوالہ دیا یہ مصنف ہے ڈاکٹر ولیم ایچ پیٹس، اس کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے بیٹر آئیز سائٹ ود آؤٹ گلاسز۔ یہ کتاب کا حوالہ پیش کیا۔ آگے اس کا میں نے لکھا، سوال نمبر لکھا، میں نے بتایا یہ ڈاکٹر ہے، یہ فیس ریڈنگ کا ماہر ہے، یہ آنکھوں کا آئیز اسپیشلسٹ ہے۔ یہ کہتا ہے اگر کسی کی دائیں آنکھ چھوٹی، بائیں آنکھ بڑی ہو، ایسے بندے کی یادداشت کمزور ہوگی۔ میں نے اس کے بعد مرزا قادیانی قذاب کی یہ تصویر دکھائی اور بتایا کہ اس کی تصویر دیکھو، غور سے دیکھو، اور یہ تصویر ان کے ہی رسالے انصار اللہ سے لی گئی ہے۔ آپ نیٹ پہ جائیں، ان کی آفیشیل ویب سائٹ، اس کو دیکھیں، اس پہ بھی یہ تصویر موجود ہوگی۔ اس کے اندر اس کی دائیں آنکھ چھوٹی ہے، بائیں آنکھ بولو۔ میں نے بتایا اب جہاں تک یہ بات ہے کہ یادداشت کمزور ہوگی، میں نے ان کی کتاب سیرت المہدی سے یہ بات بتائی کہ مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ ہمارے مرزا صاحب کسی چیز کا ذکر کرتے کہ وہ چیز کدھر ہے، حالانکہ وہ چیز سامنے پڑی ہوتی تھی۔
کے بعد تصویر دکھائی مرزا قادیانی کی. اب میڈیکل سائنس کہتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے، نتیجہ بھی ان کی کتاب سے لکھا ہے. مزے کی بات یہ ہے، یہ حوالہ نوٹ کرے، اس کے اندر میں نے سیرت المہدی کے حوالے سے یہ بات لکھی